Sample of objectives and types of learning experiences 3. Now the fourth objective is to come up with learning experiences to develop interest among the students. If this is the objective, that we want to develop students' interest in something, what kind of learning experiences can be provided in the classroom? First of all, we will have to look into how do we define interest. Interest is generally the end of something, and in education we say objectives are the end product of any educational process. And what is the means? Means is that motivational activity or motivational force with regard to the experience to attain that particular objective. So لرننگ ایکسپیرئنس کیا ہے؟ ایک ایکسپیرئنس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں جو ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ اپنے اینڈ کو یا آبجیکٹو کو حاصل کرتے ہیں. اور انٹرسٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اینڈ یعنی آبجیکٹو کو حاصل کرنا ہے، اور اس انٹرسٹ سے آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اس آبجیکٹو کو اچیو کر لیں، اور اس موٹیویشنل پروسیس کے ذریعے کسی بھی ایکٹیویٹی میں پرفارمنس دکھائیں اور ایک ڈیزائرڈ انٹرسٹ جو ہم چاہتے ہیں ڈیولپ کرانا وہ ڈیولپ کر لیں. Being curriculum developers, while we look at the objectives like these and we tend to come up with learning experiences, we have to be very careful that when we say that interest of someone is to be developed in something, so what kind of educational activity got to be there? If we say interest is something as an objective, because what one is interested in is largely determines what someone would attend to, یعنی آپ کس چیز پر زیادہ توجہ دیں گے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ایک ایسا آبجیکٹو ہے جو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، سو آئی وانٹ مائی اسٹوڈنٹس ٹو ڈیولپ این انٹرسٹ ان ریڈنگ انگلش لٹریچر، یا اردو کی کتابیں پڑھنے میں ہم انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم یہ آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ ایک بچوں کا یا کسی کا بھی کیا انٹرسٹ ہے، اور جس کسی چیز میں کسی کا انٹرسٹ ہوگا اسی پر وہ توجہ کرے گا، اور وہ کیا پرفارم کرتا ہے وہ اس کے انٹرسٹ سے ہی ڈیفائن کیا جائے گا. جب ہم انٹرسٹ کو ایک آبجیکٹو کے طور پر لیتے ہیں اور بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ لرننگ ایکسپیرئنس کو اس طرح سے ترتیب دیا جائے کہ ایک خاص ڈائریکشن میں جہاں پر ہم انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ہمارا لرننگ ایکسپیرئنس بالکل اسی طریقے پر ترتیب دیا گیا ہو. سو انٹرسٹ دے ٹینڈ ٹو فوکس دا بیہیویئر ان پرٹیکولر ڈائریکشن. ہماری دلچسپی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہے، کسی بھی پروسیس میں ہے، تو ہمارا اسی پروسیس یا اسی ایکٹیویٹی کے بارے میں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر ڈیولپ ہو جائے گا. انٹرسٹ آر پاورفل ڈٹرمنٹس آف دا کائنڈ آف پرسن سم ون ول بی. اگر بچے کا انٹرسٹ آرٹ میں ہے اور ڈرائنگ میں ہے تو ڈیفینیٹلی وہی ڈرا کرے گا کہ بچہ فیوچر میں کیا کرے گا اور وہ کس قسم کی پرفارمنس اپنے سبجیکٹ ایریا میں شو کرے گا. لہٰذا جب ہم انٹرسٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں ایز این آبجیکٹو، so we have to also remember that any activity or any learning experience, if we want students to develop interest, we have to ensure that it is satisfying for them اور یہ بچوں کے لیے اطمینان کا باعث ہے، جہاں پر بچے اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سیکھنے کا موقع بھی مل سکتا ہے. جنرلی سیٹسفیکشن کہاں سے آتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں سیٹسفیکشن ہمیں آتی ہے سوشل اپروول سے. اگر ایک بچے نے کچھ ڈرا کیا ہے اور آپ اس پہ کلیپنگ کرا دیتے ہیں تو انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، وچ مینس ایوری ون لائک دا پکچر، یا آرٹ کا نمونہ جو بچے نے ترتیب دیا ہے سبھی نے اس کو پسند کیا ہے اور سب کی طرف سے اپروول آ گئی ہے کہ یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. So there got to be a social approval. The same thing is being appreciated by the parents at home and by the teachers in the school. So the whole community of the child, which is very small, the home and the school, class fellows and the teachers, everyone is appreciating, and through this social approval a child develops a positive interest in drawing no matter how bad he has drawn something.
At the same time, interest also develops once the physical needs are being met, like a child is provided with everything which is required for drawing. He is also being treated affectionately. بچوں کی طرف سے بھی آپس میں پیار محبت سے بات کی جا رہی ہے اور رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور بچے کی خوراک بھی پوری ہے اور اس کو آپ پانی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. سو دیز آر آل فزیکل نیڈس ویئر افیکشن از دیئر اینڈ بیسک ہیلتھ نیڈز آر بینگ سیٹسفائڈ اینڈ اے چائلڈ ڈیولپس اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اینڈ shows an interest in teaching and learning process. At the same time, when we want to develop interest among the students, it's the meeting aspirations. بچہ کرنا کیا چاہتا ہے، آپ کلاس روم میں کیا کروانا چاہتے ہیں اور بچے کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر بچے خود سے ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ انہیں پورا وقت دیں کہ خود سے ڈرا کریں، نہ کہ آپ کچھ بورڈ پر ڈرا کر دیں. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ٹیچنگ اور لرننگ سے بھی اتنی ہی زیادہ جڑی ہوئی ہیں جتنی کریکولم ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے. انلیس کریکولم ڈیولپر کو کلاس روم کی ریالٹیز کا پتہ ہوگا، ہم کوئی بھی لرننگ ایکسپیرئنس ترتیب نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم کریکولم ڈیولپ کر سکتے ہیں. لہٰذا we have to ensure that learning experiences are developed in such a way that they are satisfying for the students and they will bring some kind of fun for them so that they develop that desired interest, which is the attainment of the objective which is being set for the students for anything which is being taught in the classroom. While defining learning experiences among the students and we want them to develop certain attitudes, we have to ensure that learning experiences are satisfying for that particular age and stage of development. So they got to be age appropriate. اگر آپ پرائمری لیول کا کریکولم ڈیولپ کر رہے ہیں تو آپ کو اسی عمر کے مطابق لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دینا ہوگا. لہٰذا کسی بچے کی کتنی عمر ہے اور کس اسٹیج آف ڈیولپمنٹ پر ہے، ہمیں اس کا بخوبی علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. At the same time, learning experiences should be such that they create an eagerness among the students. ان میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور لرننگ ایکسپیرینس ایسا ہو کہ وہ بچوں کو پرووک کرے کہ وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں خوش دلی سے اور مکمل طور پر حصہ لینا چاہتے ہیں. At the same time, learning experiences should be economical time-wise, that we have to come up with learning experiences that many objectives can be attained through one learning experience. جب ہم مختلف طرح کے لرننگ ایکسپیرینس کو ایک آبجیکٹو کے لیے استعمال کریں گے تو ہمارے وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہو سکتا ہے. اگر ہم لرننگ ایکسپیرینسز اس طرح پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں پر بچوں میں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی ڈیولپ کرتا ہے، دے آر گیننگ سم کائنڈ آف انفارمیشن اینڈ دے آر ڈیولپنگ پازیٹیو انٹرسٹ among themselves, and they are also learning something out of that activity or experience that will help them to develop interest as well. So students اپنی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے کسی بھی ایکٹیویٹی میں مکمل طور پر حصہ لیں گے اور اس ایکٹیویٹی کے بعد ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی دیکھا جا سکتا ہے. لہٰذا لرننگ ایکسپیرینسز جب کلاس روم کے لیے اور ہم کریکولم کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے لرننگ ایکسپیرینسز سجیسٹ کریں کہ ہمارے ایک سے زیادہ آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جا سکے.